جو قرآن و سنت کا فہم متقدمین کا تھا ہمیں اسی پر رہنا چاہیے۔ جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن و سنت کا فہم متقدمین کے فہم سے زیادہ بہتر ہے تو ان کی بجائے ہمیں مانا جائے تو اس سے ایک نیا فرقہ وجود میں آتا ہے کہ ایک عورت امام ایک وقت کے ایک عالم دین کے پاس آتی ہے اور وہ آ کے کوئی مسئلہ پوچھتی ہے تو وہ آگے سے عالم دین اور مولانا صاحب اس عورت کو کہتے ہیں کہ تمہیں امام مالک کے فقہ کے مطابق مسئلہ بتاؤں یا قرآن و حدیث کے مطابق۔ مطلب اس نے امام مالک کی فقہ اور قرآن و حدیث کے درمیان تقابل کے طور پر اس کے سامنے یہ سوال رکھا کہ قرآن و حدیث کے مطابق مسئلہ بتاؤں یا امام مالک کی فقہ کے مطابق۔ وہ بڑھیا کہنے لگی، وہ عورت کہنے لگی مجھے امام مالک کی فقہ کے مطابق مسئلہ بتاؤ۔ مولانا حیران تھے، وہ کہنے لگے آپ کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مجھے قرآن و حدیث کے مطابق مسئلہ بتاؤ، تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ مجھے امام مالک کی فقہ کے مطابق مسئلہ بتاؤ؟ تو اس عورت نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ جسے تم قرآن و حدیث کہہ رہے ہو وہ تمہارا قرآن و حدیث کا فہم ہے، اور جو امام مالک کی فقہ ہے وہ امام مالک کا قرآن و حدیث کا فہم ہے، لہٰذا ایک تمہارا فہم ہے قرآن و حدیث کا اور ایک امام مالک کا فہم ہے قرآن و حدیث میں، تو میں تمہارے فہم سے زیادہ امام مالک کے فہم کو ترجیح دوں گی۔ فی زمانہ بھی ایسے ہی آپ دیکھیں کہ ہر بندہ اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں قرآن و حدیث بیان کرتا ہوں، میں قرآن و حدیث بیان کرتا ہوں، لہٰذا چھوڑو کسی امام کی پیروی کو، چھوڑو آئمہ کو۔ تو وہ دراصل قرآن و حدیث نہیں بلکہ وہ اپنا قرآن و حدیث کا فہم بیان کر رہا ہے، اور ہم اس سے زیادہ اپنے آئمہ کے اور اپنے متقدمین اسلاف کا جو فہم ہے قرآن و سنت کا ہم اسے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے پھر نئے فرقے وجود میں آتے ہیں، وہ جو پیچھے گزر چکے ان سب کو غلط قرار دے کر اب ایک نیا فرقہ جنم لے لیتا ہے۔